اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 787 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور امام مسلم اس کو کتاب اللباس کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس حال میں تشریف لائے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے کاندھوں پر ایک سیاہ رنگ کی چادر جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کجاوے کی تصاویر وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے، کیا فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ بالوں کی بنی ہوئی سیاہ رنگ کی چادر آپ کے کاندھوں پر تھی، اور اس سے پہلے سیاہ امامے کا تذکرہ بھی آپ حضرات سن چکے ہیں جو کہ مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مختلف رنگ کے لباس پہننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور ہمیں ڈھنگ سکھا دیا کہ تم نے مختلف رنگوں کے لباس پہننے ہیں، اس میں آسانیاں ہیں، لیکن ان تمام رنگوں میں سب سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ سفید رنگ ہے جو آپ نے پسند فرمایا۔ اور اون کا بنا ہوا لباس پہننا جائز ہے اگرچہ سیاہی رنگ کا کیوں نہ ہو، اگرچہ سیاہی رنگ کا ہی وہ کیوں نہ ہو، یعنی کہ بلیک ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو فرما رہی ہیں اس میں غیر جانداروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، اونٹ پہ جو کجاوا رکھا جاتا ہے، جو چھت سی بنائی جاتی ہے، اس کی تصویر تھی، تو یہ بھی جائز ہوئی جس میں غیر جاندار کی تصویر بنوانا یا بنانا وہ جائز ہے۔ اور بالوں کے اولی کپڑے پہننا جو ہے یہ سنت انبیاء ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، انہوں نے ان لباس کو پہنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو اونی کپڑے بنے ہوئے تھے بالوں کے، ان کپڑوں کو پہننے والے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب جو نفیس بات کرنے لگا ہوں وہ آپ نے توجہ سننی ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے جسموں پر اگرچہ بلیک یا سیاہ رنگ کی چادر تھی مگر دل جو تھے نور ایمان سے روشن منور تھے، دل جو تھے نور ایمان سے منور تھے، روشن تھے، چمکدار تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم اجلے اور صاف کپڑے تو پہنتے ہیں مگر دل ہمارے سیاہ ہی ہو رہے ہیں، دل ہمارے سیاہ ہو رہے ہیں۔ وہ سیاہ کیوں ہو رہے ہیں؟ گناہوں کے سبب سے ہو رہے ہیں، یا ہم نے بغض، حسد، غیبت اور دیگر چیزیں جو دل میں پال رکھی ہیں اس کی وجہ سے وہ سیاہ ہو رہے ہیں۔ تو لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ دل اجلے ہو جائیں تو دل کو اجلا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، یاد خدا اور ساتھ ساتھ غیروں کی محبت نکال کے رب کی محبت لانی پڑے گی، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل بھی کیا ہو جائیں گے؟ روشن چمکدار ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے